آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج اٹلی کے شہر بلونیا میں دعوت اسلامی کے عظیم و شان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی رحمت سے نہ صرف اٹلی کے مختلف شہروں سے بلکہ جو مجھے اطلاعات ہیں کہ آئرلینڈ سے بھی، یو کے سے بھی اور گریس سے بھی ماشاءاللہ اسلام تشریف لائے ہیں، اور یہ اللہ کے دین سے محبت ہے، نبی پاک کی عشق کی وہ چاشنی ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، کوئی ویکنڈ نہیں ہے، اور ورکنگ ڈے میں اتنی تعداد میں اسلامی بھائیوں کا آنا اور مختلف شہروں سے آنا، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی سے لوگوں کا پیار ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ محبتوں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی عاشقان رسول سفر کر کے دور دراز سے قریب سے جہاں سے بھی آئے، اللہ ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک، ایکچولی یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے کمال کے صحابی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
اور بڑے مالدار صحابی بھی ہیں. ان کی سیرت بڑی یونیک ہے. بلکہ میں چلے مشورہ دے دیتا ہوں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جن کو اللہ پاک نے دنیاوی مال و دولت سے نوازا ہے، یہ ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بزنس پیسہ بھی ہو اور کیسے عبادت ہو، کیسے دین کی خدمت ہو، کس طرح حلال روزی کمائی جائے اور کس طرح نبی پاک کی رضا حاصل کی جائے. اگر کسی کو سیکھنا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف از ون آف the beautiful personality to learn about. ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن میرا موضوع ان کی سیرت نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ واقعہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے اور ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا. دیکھو کہاں جاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل سجدہ کیا. قبلے کے رخ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی سجدے سے سر اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے. سجدہ بہت طویل ہو گیا. کہتے مجھے خوف آیا کہ کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سجدے ہی کے عالم میں روح قبض کر لی گئی ہے. کہتے میں کھڑا رہا. بہت دیر کے بعد نبی پاک نے جب سر انور سجدے سے اٹھایا تو نبی پاک کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے. تو فرمایا کون ہے؟ کہ حضور عبد الرحمن. ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ کہتے حضور مجھے آپ کے سجدہ اتنا طویل سجدے کرنے سے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے. کیوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا ریزن بتایا کہ اتنا طویل سجدہ کیوں کیا گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ اے عبد الرحمن میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہارا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا. تم پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. اے عبد الرحمن یہ خوشخبری سننی تھی تو میں شکرانے میں اس کے لیے سجدے میں چلا گیا. ایک بات تو بتائیے، درود کون پڑھے گا؟ امتی. رحمت کس کو ملے گی؟ امتی کو. سلام کون بھیجے گا؟ امتی. سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر. اور سجدہ کون کر رہا ہے؟ خوش کون ہو رہا ہے؟ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام. کتنا پیار ہے ہم سے کہ امتیوں کو اتنا بڑا انعام مل گیا. میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں کو اتنی بڑی سعادت مل گئی. شکرانے میں نبی پاک سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. بھاگ جا گئے نا ہمارے کہ ایسے آقا کو امتی بنا دیا گیا، بن مانگے بنا دیا گیا. اور اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی. ایک کہ درود و سلام پڑھنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو سجدہ شکر ادا کیا نبی پاک نے. تو یہ بھی ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو پہلے تو چلیں اب نیت کر لیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک بار اور پڑھ لیں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو اس واقعے کو سیکھنے کو ملی نا وہ یہ ہے کہ خوشی ملی تو آقا نے کیا کیا بتاؤ نا؟ سجدہ کیا. اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا. ہمیں خوشی ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دیٹ از بگ کوسچن. ذرا سمجھیے گا میری بات کو. شیطان نے ہمارے ساتھ ایک بڑی خطرناک گیم کی ہوئی ہے. whenever we try to celebrate anything, جب بھی زندگی میں ہم کو خوشی منانے جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے شیطان نے دماغ کے کسی کونے میں پھنسا دیا ہے کہ خوشی منانی ہے تو 7 گنا ضرور کرنا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ آپ چیک کر لیں. شادی میں کیا کرتے ہیں؟ خوشی ہے نا. کون سا گناہ ہے جو نہیں کرتے؟ بچے کی سالگرہ خوشی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. اللہ نیا گھر دے دے، نئے گھر پہ دوستوں کی پارٹی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ غور کرتے جائیں نا
تو تقریباً ہر خوشی میں، ہر سیلیبریشن میں، ایون نیا سال آ جائے، شیطان نے ایسا دماغ خراب کیا ہے کہ خوشی منانی ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ جو خوشیاں دے رہا ہے، مجھے بتاؤ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اچھا ان نعمتوں کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ جو دینے والا اسی کو ناراض کرنا، یہ تو بے وقوفی ہو گئی نا. پتہ نہیں دماغ میں کیسا فطور آ جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے انسان، یار خوشی میں تو اللہ کو ناراض نہیں راضی کرنا چاہیے. اور پھر ہم کہتے بھی یار پتہ نہیں نظر لگ گئی، نیا گھر لیا تھا، اس گھر میں برکت ہی نہیں ہے، شادی ہوئی تو بیوی آئی اور جناب گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی تو معذور ہو گئی ہے. ارے بھائی خوشی ملی، تم نے اس خوشی پر سجدہ کرنا چاہیے تھا، صدقے دینے چاہیے تھے، اور تم نے خوشی دینے والے کو ہی ناراض کرنا شروع کر دیا. اچھا لاجیکلی ہم دنیا میں بھی ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دنیا میں آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی نوکری دلا دے، کوئی بھی ہیلپ کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے میری ہیلپ کی تھی، میں جب اٹلی میں نیا آیا تھا اس نے مجھے کام پہ لگایا تھا، اس نے مجھے کاغذات میں مدد کی تھی. دنیا میں جو ایک بار ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، مروت بھی یہ کہتی ہے کہ یار اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. مگر عجب بات یہ ہے کہ جو صبح و شام رحمتیں دے رہا ہے، صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے، اچھا جب وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، عجیب بات دیکھو، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. کتنا عجب کام ہے یہ. واللہ ایسا نہ کرو، جب وہ عطائیں بڑھائے تم سجدے بڑھاؤ، وہ عطائیں بڑھائے تم صدقے بڑھاؤ، وہ عطائیں بڑھائے تم اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کو بڑھاؤ. اچھا سبحان اللہ، جب شکر کرو گے نا، اسے راضی کرو گے تو اس کا وعدہ پتہ کیا ہے؟ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. سمپل، شکر ادا کرو. نعمتیں ملی ہیں تو اس میں تکبر نہیں کرنا ہے، اس میں پراؤڈ نہیں کرنا ہے، اس میں اترانا نہیں ہے. شکر اللہ تیری مہربانی، جو دیا تو نے دیا، میری کوئی اوقات نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ واقعہ بخاری شریف میں. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا. تھوڑی سی یہاں ایک مسکنسیپشن پیدا کرنے والے کرتے ہیں، تو چلو وہ والی سوئی بھی نکال دیتا ہوں، آئندہ کام آئے گی. کہ جناب یہ بات ہوتی ہے یار، جب بھی کوئی عالم دین کو مبلغ بیان میں واقعہ سنائے نا، لوگ کہتے ہیں یار قرآن و حدیث دی گل کرو، کی واقعہ سنا رہے ہو؟ قرآن و حدیث کی بات کرو، واقعات کیوں سناتے ہو؟ تو لگتا ہے اس بیچارے نے خود ہی قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں. ہاں سورہ بقرہ کیا ہے؟ گائے والا واقعہ ہے نا. سورہ یوسف کیا ہے؟ حضرت یوسف کا واقعہ ہے نا. سورہ نمل کیا ہے؟ چونٹی کا واقعہ ہے نا. سورہ فیل کیا ہے؟ ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہے نا. قرآن نے تو 100 سے زیادہ واقعات کی کتابیں لکھی گئی قرآن کے واقعات پر، بلکہ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین واقعہ. اچھا پھر میں تو بخاری شریف سنانے جا رہا ہوں. بخاری شریف پڑھے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھیں. نبی پاک خود صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کی لاجک بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ کبھی کنفیوژن نہ ہو. اب تو اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی ریسرچ کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جناب اسکول میں بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے کوئی سٹوری سناؤ، تاکہ سٹوری سے بچہ جلدی سیکھتا ہے. بات جلدی آتی. جب کوئی واقعہ اس کے پیچھے لیسن ہوگا تو بچے کو یاد رہ جائے گا، ہے نا ایسا؟ تو اب اگر کوئی واقعہ سنائے تو اس کو مائنس یا نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. بہرحال میں تو واقعہ ہی بخاری شریف کا سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، اور واقعہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ اور سبحان اللہ کیا سبق آموز. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دوست تھے، اور وہ 3 دوست تین افراد تھے. اللہ کریم نے ان 3 لوگوں کی آزمائش لینی تھی. ایک فرشتہ بھیجا. ایک بندہ تھا جو برس کا مریض تھا. برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جائیں، وائٹ آپ نے دیکھا وائٹ ہو جاتا ہے پورا جسم کچھ لوگوں کا. ایک بندہ تھا جس کے والد کہ نعمتیں بڑھتی رہیں، اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں باقی رہیں تو شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی ہے. اور شکر کا میں نے آپ کو صحیح طریقہ بھی بتایا، صرف زبانی نہیں، زبانی تو کرنا ہے اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکل شکر اور عاجزی
انکساری کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہاں میں نے کیا ہے، میری کوششیں ہیں، میری کاوشیں ہیں، سب میرا کیا ہوا ہے. نہیں جناب، میرا کوئی اوقات ہی نہیں ہے. مجھے تو کوئی 50 یورو کی نوکری پہ نہ رکھے. اگر آج اللہ نے یہ نعمتیں اور عزتیں دی ہیں تو یہ اسی کی مہربانی ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ نعمتیں ایسی جو ہمیں گرانٹڈ ملی ہیں. گرانٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر مانگی، بغیر جد و جہد کے. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں گرانٹڈ ملی ہے نا، اوئے ہوئے جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. ہائے ہائے، آپ تو غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہو نا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کفر سے نکل کر مسلمان ہو گیا. لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہی نہیں، ویسے ہی مر جاتے ہیں، کفر پر مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا، کفر کی موت مر جاتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے ایسی کون سا نیکی کا کام کیا تھا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں پہلی آواز ہی اذان کی آئی. یہ کتنا بڑا احسان ہے. سوچا آپ نے کبھی؟ میں اور آپ بھی تو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے. ہم نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کریم نے ہم پر مہربانی کی، فقط مہربانی کی ہے. اچھا پھر ایک اور بڑی مہربانی یہ کی کہ ایمان تو دیا، نبی پاک کا امتی بھی بنا دیا. ایمان والے ہوتے مگر حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے، ایمان والے ہوتے حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. ایمان والا بھی بنایا اور امت محمدی میں بھی پیدا کر دیا. آپ کو پتہ ہے امت محمد میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے، انبیاء تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنانا، کہ وہ جانتے تھے کہ سرکار کے امتی کی کیا شان ہے. آپ کو پتہ ہے امتی کی شان، چلے کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ الگ بیان کریں گے کہ امتیوں کو کیا کیا ملا سرکار کے صدقے سے. ایک وجہ بتا دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. جنہوں نے طلبہ بیٹھے ہیں ادب پڑھا ہے، کھانے پینے کے آداب وغیرہ، تو اس میں ایک ادب یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ جب بزرگ دسترخوان پر ہونا تو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے جب دھلائے جائیں گے نا تو سب سے آخر میں بزرگوں کے دھلائے جائیں گے. پہلے اور لوگوں کے دھلانے ہیں اور آخر میں جو بزرگ موجود ہیں ان کے ہاتھ دھلوانے ہیں. اور کھانا کھا لیں تو سب سے پہلے بزرگ کے ہاتھ دھونے ہیں اور پھر باقیوں کے دھونے ہیں. اب بتاؤ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ سمجھ آئی یہ بات؟ کیا کہ بزرگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. پہلے سارے لوگ ہاتھ دھو کے انتظار کریں، جیسے ہی بزرگ ہاتھ دھوئے کھانا شروع ہو جائے. اور اب کھانا کھا لیا تو سب سے پہلے بزرگوں کے ہاتھ دھلائیں تاکہ وہ فری ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے قیامت میں سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ سب سے پہلے حساب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا لیا جائے گا. سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ وہ پیارے آقا کی امت جائے گا. سوال کیا گیا کہ آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں ہیں اور حساب سب سے پہلے لیا جا رہا ہے. تو فرمایا، علماء کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت کو سب کا انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب تک سرکار کے امتی جنت میں نہیں جائیں گے کسی اور نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی. یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں، فرماتے خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. اچھا یہ بھی علماء کہتے ہیں سرکار کی امت سب سے آخر میں کیوں آئی؟ سبحان اللہ. اس کا بھی بڑا پیارا عشق والا جواب دیتے ہیں. فرمایا جب ہم آئے ہیں تو آج ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کی قوم کی غلطیاں پتہ چل رہی ہیں. اور انہوں نے کیا عیب کیے، کیا خطائیں کی. قرآن میں آیا ان پر عذاب نازل ہوا. خطائیں تو ہماری بھی کم نہیں ہیں، مگر فرمایا میرے محبوب کی امت کے عیبوں کو کوئی اور نہ دیکھے، کسی اور کو نہ پتہ چلے. ہماری عیب کا شاہد ہی کوئی نہیں ہے. پچھلی امتیں گزر گئیں، اب اس امت کے بعد
قیامت نہیں آنا ہے اور اس امت کا حساب لیا جائے گا. ذرا سوچو، جو رب امت کے عیبوں پر یوں پردے ڈال رہا ہے قیامت کے دن بھی بخشش فرما دے گا. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو ہمیں اتنا بڑا انعام بن مانگے دیا گیا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کہ مجھے اور آپ کو سرکار کا امتی بنا دیا گیا. اچھا، یہ ایک ہی انعام نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے آنکھیں سلامت دی، اندھا نہیں بنایا. بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے یہاں تو کئی معذور بچے وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ سب بچوں کو شفا عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، زبان ہے، گونگے نہیں ہیں. کتنی نعمتیں، بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. کبھی اپنی اوقات سمجھنی ہو نا، کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو، پھر پتہ چلے گا. بلکہ یہ کرونا وائرس پچھلے دنوں ہی تو گزرا ہے نا، اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے. یورپ میں یہ مرض پھر بڑھ رہا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے اس وائرس کا خاتمہ ہی فرما دے. لیکن سچی بات بتاؤں، اس کرونا وائرس سے سیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا. میں تو جب پاکستان میں تھا اور اٹلی میں تو جس تیزی کے ساتھ کرونا پھیلا، میں شاید اس وقت سوچتا تھا کہ ایک تو پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ نہیں، اور زندگی میں پھر کبھی اٹلی جا سکوں گا کہ نہیں. کیونکہ اٹلی سے تو جو خبریں آ رہی تھیں، آپ کے یہاں تو شاید چائنا کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنا، اور جس طرح اموات ہوئی اور جو خوفناک ویڈیوز آتی تھی، یعنی میرے دیکھیں جس کا مائنڈ سیٹ اللہ سے محبت والا اور خوف خدا والا ہے نا، اس کے لیے تو کرونا نے بڑا سبق دیا ہے. اللہ اکبر، کتنے جنازے اٹھے آپ کے آس پاس دائیں بائیں، میں اور آپ بچ گئے. اب جو یہ بچ گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایکسٹرا زندگی مل گئی نا، نیو لائف. میں بھی چلا جاتا کرونا سے، اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ہے، اب ایک اور چانس بھی ملا، اور پھر بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، پھر بھی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کروں گا، پھر بھی نمازیں قضا ہوں گی. اتنا قریب سے موت کو آپ نے دیکھا ہے، کتنے جنازے اٹھے. اچھا، یہاں بھی اٹھے، آپ کو رشتہ داروں کی خبر پاکستان سے بھی آتی ہوگی نا. اور اس وائرس نے تو ایک اور چیز ہمیں سکھا دی کہ جملہ سنتے تو تھے، اللہ نے قدرت کا نظارہ دکھایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آیا اب تک، مگر ساری دنیا کو بند کروا گیا. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. بتا دیا رب نے کہ نہ نظر آنے والا وائرس، بڑی بڑی سپر پاور، بڑے بڑے جناب نظام چلانے والے، سب کو بند کر گیا. ہم دوست کبھی کبھی بات کرتے تھے کہ یار سارے کاروبار بند ہو سکتے ہیں، ایئرپورٹ بند نہیں ہوتا. 24/7 دیکھو یار ایئرپورٹ چلتا رہتا ہے، اس کی دکانیں چلتی رہتی ہیں، ڈیوٹی فری چلتا رہتا ہے، جہاز اترتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں. کیا کاروبار ہے یار، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا ایئرپورٹ بند ہوا کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا. اب بتاؤ نا، دنیا کو لگ پتا گیا کہ رب جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے. اب بھی نہیں مانو گے اس کی قدرت کو، اب بھی اس کی طرف رجوع نہیں لاؤ گے، اب بھی توبہ نہیں کرو گے. اور شکر کی بات چل رہی ہے، نعمتوں کی بات چل رہی ہے. سانس، اتنی دیر سے میں اور آپ اس فضان مدینہ میں بیٹھے ہیں، فرام ہاؤ لانگ 30-40 منٹس ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا کسی کو. آپ کو پتہ ہے کتنی سانسیں لے لی، کتنی سانسیں نکال دی. اس سانس کی ویلیو بھی کرونا نے سکھائی. میں نے بھی ویڈیوز دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور وہ اشاروں سے کہتے تھے بس میری سانس چاہیے، مجھے سانس دے دو، میری ساری دولت لے لو، مجھے کسی طرح سانس دے دو. اور آج ہم سانس لے رہے ہیں، سانس اندر جا رہی ہے. ایک ایک سانس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا بن مانگے تو نے لنگز سلامت دیے. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال لیتے ہیں، آکسیجن اندر لے لیتے ہیں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، عرب شریف کا واقعہ. ایک بوڑھا شخص تھا 72 ایئرز ایج، اس کو کچھ سانس کی پرابلم ہوئی، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. 12 دن ہاسپٹل میں رہا. باہر آیا تو اس کو شاید 1200 ریال کا بل دے دیا گیا کہ تمہیں 12 دن ہم نے آکسیجن دی ہے، یہ اس کا بل ہے. بندہ رونے لگ گیا، زاروں قطار رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیوں رو رہے بھائی، بل کم کر دیتے ہیں، ایسا تو نہ کرو. کہتا ہے پیسے بہت ہیں میرے پاس، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس 1200 ریال نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 12 دن تم نے مجھے آکسیجن دی تو 1200 ریال بل بنا دیا.
میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، میرا رب مجھے 72 سال سے بغیر کسی پیسے کے آکسیجن دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، صبح و شام دے رہا ہے۔ اگر میں یہ حساب کروں تو میں اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں، سوچتے ہی نہیں۔ اچھا پھر جملے دیدہ دلیری دیکھو کہ پھر ایسے جملے ادا کرتے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں برباد ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں مایوس۔ ارے سوچو اللہ اتنا دے رہا ہے، پھر کہتے ہو کچھ نہیں دیا۔ پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں، پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں، پوچھو جس کے پاس پیر نہیں، تمہاری زبان پر شکر ہی نہیں آتا ہے۔ اور یاد رکھو جب ناشکری کرو گے وہ تمہاری نعمتیں اور واپس دے لے گا، وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ زبان پر ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا، کہتا حضور مجھے کچھ ملا ہی نہیں، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا تمہیں کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو، 2 آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ سے کام چلا لو۔ کہتا حضرت اندھا ہو جاؤں گا، آنکھ کیسے دے دوں؟ کہا اچھا 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دے کے 10 لاکھ لے دو۔ کہتا حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک ٹانگ دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کہا حضرت ایک ٹانگ سے کیسے لائف گزرے گی؟ وہ ایک ایک کر کے اس کے پارٹ گنواتے رہے، ایک کان دے دو، ایک گردہ دے دو۔ وہ منع کرتا رہا، وہ بتاتے رہے، آخر میں کہتے ہیں نادان، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ یاد آ گیا، اور شاید یہی شہر تھا یا کوئی اور شہر تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہو، چلو میں اس کے لیے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بار میں نے اسی طرح اسی اٹلی میں ہی بیان ہوا تھا، آج سے کئی سالوں پرانی بات ہے، اور رزق حلال پر بات ہوئی، اللہ پر توکل پر بات ہوئی، حرام روزی نہ کمائی جائے اس پر بات ہوئی۔ اجتماع ختم ہوا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، مگر میں کیا کروں کہ میرے اسٹور پہ میں شراب بیچتا ہوں، اور یہاں یورپ میں تو نہ بیچوں تو کرایہ پورا نہیں ہوتا، شراب سے ہی اسٹور چلتا ہے، زیادہ بکتا ہی وہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر میں یہ شراب ختم کر دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اس نے اپنی طرف سے، جو شیطان پٹی پڑھاتا ہے نا، اس نے ایک لاجک پیش کی کہ میری مجبوری یہ ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ باقی اس کے دل کی کیفیت مجھے نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، آج میں آپ سب سے پھر وہ سوال کرتا ہوں۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا، میں اس سے بھی سوال کر رہا ہوں، چونکہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں چینل پہ چلے، سوشل میڈیا پہ چلے، ان سے بھی سوال کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان کو جملہ کہا، ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ اللہ دے رہا ہے، مل رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا تم حرام چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کرو گے تو کیا اللہ روزی بند کر دے گا؟ وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا پھر کدھر گیا تمہارا اللہ پر بھروسہ؟ ارے تم ایک دروازہ بند کرو، اللہ انشاءاللہ 100 دروازے کھول دے گا۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں یہ واقعہ وہ بات کر کے، اچھا اس نے کہا بس آج آپ نے مجھے سمجھا دیا، کچھ بھی ہو جائے میں نے شراب نہیں بیچی، میں بھول گیا، یا واللہ مجھے یاد نہیں تھا۔ میں 1 سال یا 1.5 سال بعد پھر اٹلی آیا، وہ نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا ملا، کہتا آپ یقین کریں جب سے آپ نے کہا ہے میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ نے میرے مال میں اور برکت ڈال دی۔ ایکچولی وہ توکل ریکوائرڈ ہے ہمارے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہم کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے 1000 یورو کماتا ہوں، 300 حرام کے ہیں، وہ نکال دوں گا تو 700 ہو جائیں گے، 700 ہو جائیں گے تو کرایہ کیسے دوں گا، کرایہ نہیں ملے گا تو آگے کیسے چلے گا، سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں، ہم کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں۔ میرے رب کی رحمت جو ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، ہر بات عقل سے نہیں سوچی جاتی، کچھ اللہ کی رحمت پر بھی چھوڑ دیا کرو۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جس قرآن پر آپ کا اور میرا ایمان ہے اس قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، نجات کا راستہ نکلے گا۔ اچھا کیسے نکلے گا؟ سنو، فارمولہ بھی آگے اللہ نے بتایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جا رہا ہوگا۔ ہاں پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایکچولی بس یہی ریکوائرڈ ہے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ مسلمان حرام کی طرف کیوں چاہتا ہے؟ اس کو پتہ ہے شراب حرام ہے، اس کو پتہ ہے خنزیر حرام ہے، اس کو پتہ ہے سود حرام ہے، مگر اس کا توکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یار یہ نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، سارے دوست آگے بڑھ گئے، سب کو جناب ترقی مل گئی، میں پیچھے رہ گیا، پیچھے کوٹھی بنانی ہے، پیچھے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں، پیچھے فلاں کام رکا ہوا ہے۔ ارے یہی تو تمہارا امتحان تھا۔
کہ تم نے یہ بھروسہ چھوڑ دیا کہ حرام کماؤں گا تو روزی ملے گی. نہیں جناب، تم اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور ایسی ہسٹری ہے کہ جس نے حرام چھوڑا، کھڑا رہا، اللہ کی رحمت پر نظر رکھی، اللہ نے اسے غیب کے خزانوں سے ایسا دیا کہ اس کو خوب برکت مل گئی. ایک آخری بات اور کر لیتا ہوں. مجھے منظور بھائی نے کہا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، ہم ذرا جلدی اجتماع کو نپٹائیں گے، تو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. میں اب 5 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے کر جاؤں. میرا کوئی ایک اور بھائی بھی اگر آج غلط کام کر رہا ہے، وہ چھوڑ دے، وہ حرام چھوڑ دے، تو مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میرا اٹلی آنا وصول ہو گیا. سنو میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اصل میں ایک اور مسکنسیپشن سن لو، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برکت جو ہے نا کوانٹٹی میں ہے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں نا وہ برکت والا ہے. گاڑی جس کے پاس ہے، بنگلہ جس کے پاس ہے، پاکستان میں جس کے پاس 2-3 مکان ہیں، نوکر چاکر ہیں، یار اس کے پاس بڑی برکت ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بڑا پریشان ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ہمیشہ یاد رکھو، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے. اب اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک بندہ ہے جس کے پاس 1 کروڑ یورو ہے، مگر کئی قسم کی بیماریاں بھی ہیں، بچے اس کے پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رات نیند نہیں آتی ہے. بتاؤ وہ برکت والا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس 200 یورو ہے مگر سارے حلال کے ہیں، فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہے، رات سکون کی نیند سوتا ہے، صبح فجر میں پورا گھرانہ اٹھتا ہے. سچ بتاؤ کون برکت والا ہے؟ ہاں تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں، زندگی میں غم کوئی نہیں ہے، بڑا ریلیکس، بہت پیس آف مائنڈ ہے. پیسوں سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، واللہ اگر پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہوتی نا تو کوئی امیر غریب نہ، کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. بڑے بڑے غم ہیں امیروں کے پاس، اور کچھ غریب ایسے ہیں جیسے کے پاس ہے کچھ نہیں مگر غم بھی کوئی نہیں ہے. غم کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ سن لو، آخری واقعہ، اور یہ سمجھ لو آج کا میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دے رہا ہوں جو بعد میں بھی دہراؤ گے تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، دل میں سکون بھی آ جائے گا. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بار اپنے وزیر کو بلایا. کہتا ہے یار وزیر ایک بات سمجھاؤ گا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اتنا بڑا محل، سونے جواہرات، کمرے، خادم خادمائیں، مگر مجھے ٹینشن رہتی ہے، سکون نہیں ہے مجھے. رات سوچتا رہتا ہوں، اور یہ میرے گھر کے باہر میرے جو خادم ہیں، یہ میں دیکھتا ہوں کھڑکی سے مسکراتے بھی ہیں، کہہ بھی لگاتے ہیں، مزے میں انجوائے کر رہے ہیں، رات کو میرے دروازے پہ سو جاتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس نیند نہیں آتی مجھے. وزیر بڑا سیانا تھا، کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ سمجھنے کے لیے نا آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا پڑے گا. یہ کیا ہے فارمولہ نمبر 99 کا بھی سمجھاتا. اس نے ایک خادم کو بلایا، خادم ادھر آؤ. وہ دوڑتا ہوا آیا، تو بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں، سونے کی 100 اشرفیاں، 100 کوئنز آف گولڈ. بادشاہ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. بادشاہ نے تھیلی اٹھائی، کہا جلدی سے لاؤ. تھیلی آئی تو وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس میں سے 1 اشرفی نکالی، جیب میں رکھ لی، اور وہ تھیلی بادشاہ کے لیے، بادشاہ اس کو دے دے. او بھائی، اس غریب کی تو چاندی وارے نہیں آ رہے، جس کے پاس جس نے زندگی میں ایک سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا، اس کو 100 سکوں کی تھیلی. او بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑی بڑی مہربانی. بڑی دعائیں دی بادشاہ کو. خوشی خوشی گھر گیا. 2-4 دن سے تو گھر ہی نہیں جاتا تھا، ادھر ہی سو جاتا تھا. آپ تو گھر گیا، بیوی کو بچوں کو جمع کیا، مبارک کو، امیر ہو گئے. کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت نے 100 سونے کی اشرفیاں دی. کہا اچھا. بچوں نے کہا ابو ہم نے تو آج تک کبھی سونے کی اشرفی دیکھی نہیں ہے، ہمیں دکھائے تو. کہاں میرا بیٹا دیکھو، تھیلی کھولی، دیکھو میرا بیٹا. وہ بچے دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کہا ابو جی ہم گنے اس کو. کہا گنو. بچوں نے گننا شروع کی. کتنی نکلی ذرا بتاؤ نا؟ 99. کہا ابو یہ تو 99 ہے. کہا پاگل، تمہیں گننا ہی نہیں آتی. 100 دیے بادشاہ نے. بیوی نے کہا بیٹا ہٹو، تمہیں بچے ہوتے تمہیں گننا نہیں آتا، میں گنتی ہوں. بیوی نے گنی، کتنی نکلی؟ ارے بیوی کہتی تھی 99. کہتا تمہیں بھی عورت ہی ہوتی ہے، ناقص ہو لگتا ہے، کبھی گنے تم نے اشرفیاں دیکھی نہیں؟ تمہیں گنتی ہے، میں گنتا ہوں. اب اس نے گنی، کتنی نکلی؟ اللہ اکبر. کہتا یہ تو 99 ہے. اب بیوی تو بیوی ہوتی ہے. کہتا تم وہی بیکار آدمی، زندگی میں پہلی بار 100 اشرفیاں ملی، وہ بھی نہیں سنبھلی تم سے، ایک راستے میں گرا کر آ گئے. کہتے نہیں گری نہیں ہوگی، ادھر ہی کدھر ہوگی، کیسے ختم ہو گئی؟
اب جناب بستر اٹھا، رضائی اٹھی، ٹیبل اٹھے، برتن اٹھے، پورے گھر میں دھمال، ساری رات لڑائی ہوتی رہی، وہ ایک اشرفی کدھر گئی؟ صبح ہوئی تو وہ بیچارہ جس کو 100 اشرفیوں کی تھیلی ملی تھی وہ آیا، آنکھیں سوجی لال، جو روز بادشاہ کے باہر سکون کی نیند سوتا تھا دربار میں، وہ آیا، اس کی آنکھیں لال، چہرہ پریشان۔ وزیر نے بلایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا انعام ملا۔ کہتا بس بادشاہ سلامت، کیا بتاؤں، ساری رات گھر میں ہنگامہ رہا، بیوی بھی ڈانٹتی رہی، لڑتی رہی۔ کہا کیا ہوا یہ تو بتاؤ۔ کہ سر وہ اس میں سے ایک اشرفی کم تھی۔ وزیر نے وہ اشرفی جیب سے نکالی، کہا بیٹا وہ میرے پاس تھی، یہ دو اور تم چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اب جو وزیر نے سمجھایا نا، اے اٹلی والوں آج سمجھ جاؤ، واللہ زندگی انجوائے کرو گے، زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی، یہ فارمولا نمبر 99 آج یاد کر کے جانا۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت تھوڑا پرابلم بھی یہی ہے، اس بندے کے پاس 99 اشرفیہ تھی، وہ اس پر خوش نہیں ہوا، جو ایک نہیں تھی نا اسی پر پریشان رہا۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے نا آپ اسی کا سوچتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، مگر جو نہیں ہے نا ہم سوچتے ہیں یار وہ والی گاڑی کب لوں گا، وہ والا بنگلہ کب لوں گا، وہ والا موبائل کب لوں گا، اس ملک کا پاسپورٹ کب لوں گا۔ ارے تیرے پاس جو ہے اس پر شکر کب ادا کرے گا؟ جو ہے اس پر انجوائے ہی نہیں ہے، اس پر شکر ہی نہیں۔ اچھا اس کا 2 نقصان بتاتا ہوں، ایک تو شکر ختم ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، دوسرا انجوائمنٹ بھی ختم ہو گئی، مزہ بھی ختم ہو گیا نا۔ وہ 99 اشرفیوں پر انجوائے کرتا، بچوں کو کھانے کھلاتا، کپڑے دلاتا، ساری رات خوشیاں مناتے، چلو کوئی بات نہیں ایک نہیں ہے نا، 99 تو ہے، اسی امیر ہو گئے ہیں۔ نہیں وہ ایک کیوں نہیں ہے، اس پر جھگڑا ہے۔ آج ہمارا پرابلم یہی ہے، جس کے پاس سائیکل ہے پہلے دعائیں کر کے سائیکل لیتا ہے، سائیکل آنے کے بعد اسکوٹر دیکھتا ہے، اپنی وہی سائیکل بری لگنے لگ جاتی ہے، اسکوٹر لیتا ہے، تھوڑے دن انجوائے کرتا ہے، جب گاڑی سگنل پر رکتی ہے اسکوٹر بری لگنے لگ جاتی ہے، گاڑی لیتا ہے خوب مزے کرتا ہے، تھوڑے دنوں بعد لینڈ روور وہ بڑی گاڑی دیکھتا ہے، سو اپنی گاڑی پرانی کھٹارا لگنے لگ جاتی ہے، دعائیں کر کر کے گھر بناتا ہے، گھر پہ خوشیاں مناتا ہے، مگر کوئی دوست دعوت پر بلا لے، اس کا بڑا گھر دیکھ کر آ جائے، اپنا ہی گھر پھٹیچر لگنے لگتا ہے، کسی دوست کے مل کر اس کے بڑے مہنگے کپڑے دیکھے، اپنے کپڑے خراب لگنے لگ جاتے ہیں۔ ارے میں کب خوشیاں مناؤں گا جو اللہ نے دیا ہے؟ ہمیشہ مایوس رہتا ہوں، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، کیونکہ اس جیسا نہیں بن سکا۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، تم اوپر نہ دیکھو، تم نیچے دیکھو۔ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، اللہ نے وہ دیا ہے جو کروڑوں کے پاس نہیں ہے۔ ارے ساری زندگی شکر ادا کرو اور انجوائے کرو۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در اس دو جہاں کا تاثیر ہوں۔ ارے اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے اللہ نے امیر و کبیر بنایا ہے، کیونکہ کروڑوں لوگ وہ ہیں جو میری زندگی، میری جیسی زندگی دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر فقط مایوسی، فقط اللہ کی ناشکری پائی ہے۔ ایسا نہ کرو، یہ زندگی کا وہ نقصان ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ نہ زندگی میں انجوائمنٹ ہے، نہ بچوں کے ساتھ خوشیاں ہیں، نہ اپنی نعمتوں پر انجوائے کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنی نعمت کم دکھتی ہے، دوسرے کی زیادہ دکھتی ہے۔ تو اگر آج اس بیان میں، اس اجتماع میں یہ 99 نمبر والا فارمولا یاد کر لو کہ مجھے رب نے بہت دیا ہے۔ جب بھی کوئی کہے تمہیں کیا دیا ہے، کہو اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، اللہ نے مجھے وہ دیا ہے جس کی لوگ خواب دیکھتے ہیں، میری تو اوقات بھی نہیں، رب نے وہ دیا ہے۔ واللہ تمہیں تمہارا گھر اچھا لگے گا، تمہاری فیملی اچھی لگے گی، تمہاری نعمتیں اچھی لگے گی، اور واقعی ایسا ہے، اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اللہ کرے آج ہم یہ سیکھ کر چلے جائیں، اور اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل کر، ہمیں ناشکری سے محفوظ فرما۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، جتنا دے دیا یہی بہت تھا، خود قرآن میں وعدہ فرما لیا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ اچھا ہر معاملے میں شکر ادا کرو۔ جو علم سیکھ رہا ہے نا تو علم پڑھے، شکر ادا کرے، اللہ علم بھی اور دے دے گا۔ عقل کے بعد شکر ادا کرے، اللہ عقل بھی اور دے دے گا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ علم کے سمندر ہیں، علم کے پہاڑ ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ اتنے بڑے عالم مفتی کیسے بن گئے؟ فرمایا میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا۔ میں تھوڑا علم پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ اور علم عطا فرما دے گا۔
میں اور تھوڑا علم پڑھتا، پھر شکر ادا کرتا، اللہ اور علم عطا کر دیتا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، عزت بڑھانا ہے تو شکر کرو، دولت بڑھانا ہے شکر کرو، سکون بڑھانا ہے سکون کا شکر کرو، اولاد میں برکت چاہیے، اللہ سے اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ رب سب میں برکت ڈال دے گا۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں تو یہ باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ یہ باتیں باہر سیکھنا مشکل ہے، اس ماحول میں آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ سے محبت بڑھے گی، حرام روزی چھوڑنے کا ذہن بنے گا، اللہ سے دوستی اور بھروسے کا ذہن ملے گا۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ماحول ہے۔ آج تو آپ ماشاءاللہ ورکنگ ڈے میں اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں۔ ویسے جمعرات اجتماع ہوتا ہے ہفتے کو، سیٹرڈے کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آج کل عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو سیٹرڈے نائٹ عشاء کے بعد اجتماع میں آیا کریں۔ اسی طرح سیٹرڈے کو پاکستان میں آج کل 8:30 بجے کے قریب مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کے یہاں 4:30 بجے ہوتے ہیں، تو گھر میں بیٹھ کر موبائل پر کہیں بھی آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہا کریں۔ اس سے اللہ کے ولی کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز یہ پریکٹیکل شکر ہے، پوری باڈی کا شکر ہے، ایسا نہیں ایسا نعرہ لگاؤ کہ ادھر سے شیطان بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آپ ہمت ایک قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم بڑھ کر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا پکا بھروسہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی قبول۔ یہ اس نعرے کا بھی ایک بڑا پیارا، یہ نعرہ بڑا پیارا ہے، بھائی نے لگایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ غلامی رسول میں ایسے نہیں، ذرا گج بج کے بولو نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اللہ اصل میں کچھ چیزیں نا ہم ایسا لگتا ہے بولنا نہیں چاہیے، شاید مذاق کرتے ہیں، بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، تو یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا۔ جس کو موت قبول ہے اس کو حرام سود چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک کی سنت چہرے پہ قبول نہیں ہے، موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تو ایسے لگاتے ہیں، میں نہیں کہتا نعرہ مت لگاؤ، ضرور لگاؤ، اور یہی حقیقت ہے ایمان کی کہ آقا کے نام پر جان بھی قربان کرنا بھی قبول ہے، لیکن نماز بھی تو قبول ہے نا۔ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فجر میں عاشق رسول سویا ہوتا ہے۔ یہ کیسی موت بھی قبول ہے؟ ادھر تھوڑے پیسے آئے حرام کے، یار چلو لے لو یار کوئی بات نہیں، ادھر کہتے موت بھی قبول ہے، حرام جیب میں ڈال لیا۔ دوست لے گئے شراب اڈے پر، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، سارے دوست جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے پہ چلے گیا، معاذ اللہ بدکاری کرنے چلا گیا۔ خود سوچو آپ، قیامت کے دن آقا کا دیدار ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کرے کہ سچے غلام بن جائے۔ پریکٹیکل دعوت اسلامی انشاءاللہ یہ نعرہ بھی لگوائے گی اور آپ کو ایسا بنائے گی بھی انشاءاللہ کہ واقعی انشاءاللہ کاروبار میں بھی غلامی رسول قبول ہے، گھر کے اندر بھی غلامی رسول قبول ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا تب بھی غلامی رسول ہے، مؤذن اذان دے گا جب بھی غلامی رسول جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے نعرے کا بھی بہت شکریہ۔ چلے بھائی اعلان کر لیں۔ یا نور اللہ سلام علیک، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار
کو پھر بلا لو مدینے سگیا تار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مجھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا الہی واسطہ شہر رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا